المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کی مناسبت سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا اور جہان میں کیا انقلابات پیش فرمائے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کن حالات کے اندر جی رہی تھی، کن حالات میں زندگی گزار رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کے اندر کیا فرق اور تبدیلی آئی ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں لاگو بھی ہے یا نہیں ہے؟ صرف تقریر کر دینا اور سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا یہ اصل سیرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشکل اور کھٹن حالات میں یہ دعوت اور تبلیغ کا کام پیش کیا۔ لا الہ الا اللہ اور دین اسلام کی دعوت پیش کی تو بڑے کھٹن حالات کا مرحلہ اور بڑے کھٹن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جب تک لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی، ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکل حالات بھی پیش نہیں ہیں۔ قوم نے انہیں تنگ نہیں کیا، حالات پیش نہیں ہے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے، تب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں آئی ہیں۔ اور اتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی
नई तामीर और हजर अस्वद को अपनी जगह पे रखने की बारी आई तो हर कबीले की ये ख्वाहिश हुई कि हमारे कबीला हजर अस्वद को अपनी जगह पर रखे ताकि ये शर्फ़ और एज़ाज़ हमें हासिल हो। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी और मुआमले ने इतना तूड़ पकड़ा, करीब था कि तलवारें निकल आती, करीब था कि जंग शुरू हो जाती, करीब था कि खून रेज़ी शुरू हो जाती, लेकिन उनके एक जहांदीदा सरदार ने, उमर रसीदा सरदार ने एक फ़ैसला किया। कहने लगा कि इसमें जंग करने की ज़रूरत नहीं है, खून रेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करते हैं कि कल इस खाना काबा में जो आदमी सबसे पहले आएगा हम उसको अपना हाकिम और फैसल मान लेंगे, वो हमारा जो फ़ैसला करेगा हम उस पे आमन्ना वसद्दक़ना, हम उस फ़ैसले को कबूल करेंगे। इस बात पे मामला थमा। दूसरे दिन सबसे पहले खाना काबा में तशरीफ़ लाने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तमाम कुफ़ार ये पुकार उठे, हाज़ा मुहम्मदुन हाज़ा अमीनुन व सादिकुन। फरमाया ये मुहम्मद है, ये अमीन भी है, ये सादिक भी है, जो कुछ फ़ैसला हमारे दरमियान करेगा हम सबको ये फ़ैसला मंजूर है। कौन कह रही हैं? कुफ़ार मक्का, जो बाद में नबूवत के बाद, कलमे की तलक़ीन के बाद, नबूवत के ऐलान के बाद जिनकी तरफ से तकलीफ़ें आई हैं। नबूवत से पहले फरमाया ये मुहम्मद, ये अमीन है, ये सादिक है, हमने कभी इसको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए जो ये फ़ैसला करेगा हम सबको कबूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चादर ले आओ। चादर लाई गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद उठाकर उस चादर के अंदर रखा, अपने दस्ते मुबारक से ख़ुद हजर अस्वद को उठाया, चादर के अंदर रखा। फरमाया हर कबीले का सरदार आ जाए, बनु कुरैश का सरदार आ जाए, बनु तैम का सरदार आ जाए, बनु उमैया का सरदार आ जाए, बनु अदी का सरदार आ जाए, ये जितने भी कबाइल हैं इन सब के सरदार आके एक एक मिलकर ये चादर को पकड़ लें, चादर को उठाएं, सब मिलकर उठाएं। इस तरह खून रेज़ी रुक गई, इस तरह जंग नहीं हुई, इस तरह झगड़े ने तूल नहीं पकड़ा। हर कबीले के सरदार ने चादर को पकड़ा, चादर को पकड़कर हजर अस्वद को उठाया, करीब जाकर रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो हजर अस्वद उठाया और अपनी जगह पर लगा दिया था। कहने का मकसद ये है कि नबूवत से पहले इतना इज़्ज़त और एहतराम था, नबूवत से पहले उनका इतना अदब था, नबूवत से पहले उनकी इतनी शराफत मुसल्लम थी, उन नबूवत से पहले उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं आई। बल्कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का इब्ने नौफल के पास ले गईं, फरमाया सुनो ऐ मेरे अपने चचा ज़ाद भाई, ये मेरे शोहर हैं, ये मेरे घर वाले हैं, इनकी बात सुनो, ये क्या कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास एक फ़रिश्ता आया, मेरे पास एक नामूस आया है, उसने मुझे आकर कहा इक़रा। मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी दफ़ा फरमाया इक़रा, पढ़िए। मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी दफ़ा फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात नाज़िल हुई सूरत अलक़ की, ये पहली वही है। फरमाया एक फ़रिश्ता आया, मेरे ऊपर ये वही लेकर आया है, तब से कब कपी तारी है। हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी काहिन के पास नहीं ले गई, किसी पीर के पास नहीं ले गई, किसी और के पास नहीं ले गई, बल्कि अपने चचा ज़ाद भाई जो तौरात और इंजील के हाफिज़ भी थे, जो तौरात और इंजील के आलिम भी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक अहले इल्म के पास ले गई हैं, एक आलिम के पास ले गई हैं। फरमाया ए मेरे चचा ज़ाद भाइयों, इनकी बात तो सुनो। हज़रत वर्का बिन नौफल ने जब ये बात सुनी रोने लग गए। फरमाया काश
کہ جب میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کو قوم مکہ سے نکال دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، میں نے تو کسی کا کوئی حق نہیں کھایا، میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی تھی۔ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آیا تھا، اور جس نے بھی حق کی بات کی ہے قوم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ جس نے بھی حق کی بات کہی ہے، جس نے بھی یہ کلمہ، جس نے بھی یہ توحید پہنچائی ہے، اس کو دنیا کے اندر ستایا گیا ہے۔ فرمایا کاش اس وقت میں زندہ ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ پھر وقت نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات اس طرح کے پیش آئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اعلان کرنے سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی تھی۔ فرمایا کفار، اے قریش کے لوگوں، میں نے آپ کے اندر ایک عرصہ گزارا، 1-2 سال کی بات نہیں، 10-15 سال کی بات نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے 40 سال۔ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ میرے معاملات کیسے تھے؟ میری سیرت کیسے ہے؟ میرا اٹھنا اور بیٹھنا کیسے ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا آپ صادق اور امین ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ کو یہ خبر دوں، اگر میں آپ کو یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو ان قریب آپ کے اوپر حملہ کرے گا، اور آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو تہس نہیس کر دے گا، آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے موجود ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، چاہے ہمیں وہ لشکر نظر نہ بھی آئے پھر بھی ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پھر میں محمد اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، وہی ایک اللہ تمہارا حاجت روا، وہی ایک اللہ مشکل کشا، وہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، وہی حیات اور ممات کا مالک، وہی زندگی عطا کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی بارش دینے والا، وہی رزاق، وہی آپ کو رزق دینے والا ہے۔ کوئی 360 نہیں بلکہ ایک ہے، سارے کام اسی کے ذمہ ہے، معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، جھکنے کے قابل بھی وہی ہے، ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی ایک اور نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی نہیں ہے، سب کے اوپر کلہاڑا چلایا، سب کی نفی کی، پھر فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہی ایک اللہ سب کچھ ہے۔ جب یہ دعوت پیش کی تو سب سے پہلے آپ کے اوپر پتھر پھینکنے والا آپ کا چچا تھا، ابو لہب نے کہا تھا تبًا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد آپ ہلاک و برباد ہوں، کہ اسی وجہ سے آپ نے ہمیں بلایا ہے، کیا آپ نے اس وجہ سے ہمیں اکٹھا کیا ہے؟ جب دعوت پیش کی تو سب سے پہلی مخالفت بھی گھر سے ہوئی ہے، سب سے پہلی تکلیف بھی گھر سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس ابو لہب نے کہا تھا نا تبًا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ آپ نے اس وجہ سے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا اور اس کی کمائی بھی ہلاک ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کیونکہ انسان کو جو خیر اور بھلائی ملتی ہے یہ 2 وجہوں سے ملتی ہے۔
ایک اس کا مال کا بھی سبب بنتا ہے، کبھی عقل اس کی سبب بنتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں وہ صلاحیت ہی سلب کر لی ہے جو نیک راستے پہ چلانے والی تھی، تو فرمایا تباً لکا، اب یہ بالکل ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کس طرح کی گزری ہے اور اعلان نبوت کے بعد کس طرح کی گزری ہے، اس کے اندر ہمیں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی نہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہوا ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کے ایک جلیل القدر سردار تھے، چھوٹے موٹے نہیں بلکہ ایک جلیل القدر سردار تھے، اور ایک جلیل القدر تاجر، بہت بڑے تاجر اور مالدار بھی تھے، ان کے اوپر بھی مشکلات آئے کہ جب حرم کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ایک چادر ڈال کے بل دیا گیا، اور اتنا اس کو بل دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اتنے میں صدیق اکبر آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ آپ اس کو مرنا چاہتے ہو جو آپ کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ قوم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، صدیق اکبر کو شروع ہو گیا۔ کسی نے مکہ مارا، کسی نے ٹھڈا مارا، کسی نے تھپڑ ماری، کسی نے کیا مارا، کسی نے کیا مارا، اتنی حالت غیر ہو گئی کہ بے ہوش ہو گئے، چہرہ مبارک سوج گیا، مار کھا کھا کر چہرہ سوج گیا، بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں ان کے قبیلے والوں نے آ کر مداخلت کی کہ آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، کہ آپ ان کو بالکل مارنا چاہتے ہو۔ قبیلے والوں کی مداخلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر ابھی بے ہوش ہے، بے ہوشی کی حالت میں گھر لے جایا گیا، اتنی ان کو تکلیف دی گئی، بے ہوش ہے، انتظار میں ہے کہ کب ان کو ہوش آتا ہے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اتنی مار کھانے کے بعد، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں موت کے منہ سے نکلنے کے بعد بھی سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا جملہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ خاندان والے ناراض ہوئے، ناراض ہو کر چلے گئے، کہنے لگے جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے پھر بھی اسی کا نام لیتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی پھر بھی اسی کا نام لیتے ہو۔ غصے میں آ کر چلے گئے، لیکن ماں کھڑی رہی۔ غصے میں آ کے خاندان والے چلے گئے، لیکن ان کی والدہ نے ان کو نہیں چھوڑا، ماں اپنے بیٹے کے پاس کھڑی رہی۔ پھر پوچھا اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے تو نہیں پتہ اس چیز کا، آپ ایسا کریں یہ پانی پی لیں، آپ ایسا کریں یہ دودھ پی لیں، آپ تکلیف میں زیادہ ہیں، آپ پانی پی لیں، آپ تھوڑا سا دودھ تو پی لیں، آپ کی تکلیف زیادہ، آپ موت کے منہ سے نکل کے آئے، آپ نے اتنے صدمے لیے ہیں، تھوڑا سا پانی پی لو، تھوڑا سا دودھ پی لو۔ فرمایا اماں جب تک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حال احوال کا پتہ نہیں چلے گا، جب ان کی خیر خیریت کا پتہ نہیں چلے گا، نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خیریت دو، پھر میں کھانا پینا شروع کروں گا، پھر میں پانی پیوں گا، پھر میں دودھ پیوں گا، پھر میں کھانا شروع کروں گا۔ اب پتہ کس سے چلے؟ حالات ایسے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرنا چاہتا، حالات اس طرح کے بن گئے۔ اگر کوئی مسلمان ہے بھی صحیح، جا کے پتہ کریں، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ فرمایا جاؤ، ایک عورت ہے نام اس کا ام جمیل ہے، جا کے ان سے پتہ کر کے آؤ، ان کو علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، کیا ان کی خیر خیریت ہے کہ نہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب حضرت جمیل کے پاس گئیں، فرمایا مجھے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، خیر خیریت تو ہے، کس حالت کے اندر ہے، وہ تکلیف پہ تو نہیں ہے؟ جمیل نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا، میں کیا ان کے پاس آتی جاتی ہوں؟ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے حالات اس طرح کے تھے، مصائب اور مشکلات مسلمانوں پہ اتنی تھیں، اور ساتھ ہی کہا چل میں بھی چلتی ہوں وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، میں بھی جا کے ان کی حالت کو دیکھتی ہوں، آپ کے بیٹی کی کیا حالت ہے۔ جب حضرت جمیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو فرمایا جمیل آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، کیا خیر خیریت ہے، مجھے ان کے احوال بتائیں، یہ میری والدہ ہے، اس سے آپ گھبرائیں نہیں۔ تب فرمایا حضرت جمیل نے کہ وہ اس وقت دار ارقم میں ہیں، حضرت ارقم کے گھر میں ہیں۔ پھر ایک کندھے سے ایک طرف سے سہارا جمیل نے دیا اور ایک طرف سے سہارا حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے دیا۔ اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خیر خیریت معلوم ہوئی، پھر فرمایا آپ میں کھانا پینا شروع کرتا ہوں۔ یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے ان کے حالات اور تھے، تکالیف کا سلسلہ نہیں تھا۔ جب مسلمان ہوئے، نبوت کا اعلان ہوا، پھر تکالیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر شیب ابی طالب میں تقریباً 2.5 سے 3 سال تک محصور رہے۔ شیب ابی طالب میں یہ جتنے بھی مسلمان تھے سب کا بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب میں، تقریباً 2.5 سال یا 3 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس کے قریب ہی ہوگا۔ بائیکاٹ بھی اس طرح کا، کوئی ان کے ہاتھ میں کھانا بھی نہیں بیچتا تھا، کھانے پینے کا بھی بائیکاٹ ہے، دعا سلام کا بائیکاٹ ہے، رشتے ناطے کا بائیکاٹ ہے، سارے مسلمان ہیں، سب کا بائیکاٹ ہو گیا۔ بچے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ، جوان ہیں ان کا بھی بائیکاٹ، بوڑھے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ۔ رات کو شام کے وقت میں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، اور کوئی جو خدا ترس ہوتا تھا وہ چھپ چھپا کے کھانا مسلمانوں تک پہنچا دیتا تھا، لیکن یہ ایک بائیکاٹ تھا۔ یہ سلسلہ چلا ہے تکالیف کا، ہم تک کلمہ، ہم تک اسلام ایسے نہیں پہنچا۔ بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے صحابہ کرام کو، اور بڑی تکالیف کا سامنا پڑا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کر ہم تک یہ کلمہ پہنچا ہے، تب جا کر ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، تب جا کر ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ میں ایک محفل کے اندر بیٹھے ہیں، ایک محفل میں بیٹھے ہیں، میں حالات کی سختی بیان کر رہا ہوں، کتنی تکالیف برداشت کی ہیں صحابہ کرام نے اس دین کے لیے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف برداشت کی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک محفل میں بیٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھا آتا ہے، فرمایا یا نبی اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مجھے سواری عنایت کریں تاکہ میں اپنے گھر پہنچوں، اپنے وطن پہنچوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو انہی سواری پیش کرے، میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس سے اچھی سواری اسے عطا کرائیں گے۔ ایک صحابی اٹھے اور اپنی اونٹھی اس بوڑھے آدمی کو دے دی، پھر کہا یا نبی اللہ میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں، مجھے کپڑے عنایت کریں تاکہ میں اپنے وطن تک پہنچ جاؤں، تاکہ میں سفر کر کے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کوئی ہے جو اس بوڑھے آدمی کو کپڑے عنایت کرے، پہننے کے لیے کوئی چادریں عنایت کرے، میں محمد اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے عمدہ قسم کے کپڑے لے کر دوں گا۔ ایک صحابی اٹھے اور کپڑے عنایت کر دیے۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے پھر کہا یا نبی اللہ میں بھوکا بھی ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے تاکہ میں سفر کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ پہلے سواری مانگی، پھر کپڑے مانگے، پھر کھانا مانگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اور غصے نہیں ہوئے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو غصے ہو جاتا. ہمارا صبر، ہماری برداشت ختم ہو جاتی. سواری مانگی مل گئی، کپڑے مانگے مل گئے، اب کھانا بھی دو. لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ ناراض نہیں ہوئے، وہ غصے نہیں ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس بوڑھے آدمی کو کھانا کھلائے؟ میں محمد وعدہ کرتا ہوں کل جنت کو اس کے عمدہ کھانے کھلاؤں گا. کون ہے جو اسے کھانا کھلائے؟ میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جنت میں اس سے عمدہ کھانے کھلاؤں گا اسے. 300 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا. 300 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان 300 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو 3 دن سے فاقے میں نہ ہو. 3 دن سے فاقے میں نہ ہو، یعنی 3 دن سے ان صحابہ کرام میں سے کسی کے گھر کے اندر کھانا نہیں پکا. اتنی غربت، اتنے حالات پیش ہے، کوئی نہیں اٹھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چپکے سے اس بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑتے ہیں. فرمایا آؤ میں تمہیں ایسے در پہ لے چلتا ہوں کہ جس در سے آپ خالی نہیں آئیں گے. میں ایسے دروازے پہ لے جاتا ہوں، آپ کو ایسے گھر لے جاتا ہوں جس گھر سے آپ خالی نہیں لوٹیں گے. چپ کر کے پکڑا، ہاتھ لیا، ساتھ لیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پہ جا کے آواز لگائی کون ہے، کوئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو کھانا کھلائے. دعوت دی. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر صدا لگائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلاؤ. اماں نے اندر سے آواز دی گلی کے اندر حسن و حسین کھیل رہی ہیں، ان کی شکلیں دیکھ لو. گلی میں حسن و حسین کھیل رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ لو. یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے گھر کے اندر بھی فاقہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میرے ابا کا مہمان ہے، اسے واپس نہیں لے جاؤ. ایسا کرو یہ میری چادر لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس اور یہ چادر گروی رکھ دو. اس شمعون یہودی کو کہو اس چادر کے بدلے آپ کو کھانا دے گا. جب میرے پاس کھانا آئے گا میں وہ قرض واپس کر کے اپنی چادر واپس لے لوں گی. یہ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے میرے ابا کا مہمان میرے در سے خالی نہ جائے. ایک چادر دی، اس چادر گروی رکھ کے امانتاً رکھ کے شمعون یہودی سے کھانا منگوایا. جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون یہودی کے پاس اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے کر گیا تو شمعون یہودی کھانا بھی توڑ رہا ہے، جو بھی توڑ رہا ہے اور ساتھ میں رو بھی رہا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو آپ کے پاس چادر رکھ کر کھانا گروی لے رہا ہوں، بطور قرض کے لے رہا ہوں. جب یہ کھانا واپس ہو جائے گا ہم اپنی چادر واپس لے جائیں گے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ شمعون یہودی کہنے لگا ہماری تورات میں یہ لکھا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا، اس کی بیٹی کے گھر کے باہر ایک مہمان صدا لگائے گا کھانے کی، اس کے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ اپنی چادر ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کے کھانا کھلانے کے لیے گروی رکھ کے کھانا لے گی. میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ وہ بدبخت یہودی میں نے ہونا تھا کہ جس کے پاس یہ چادر گروی رکھی جائے. آپ ایسا کریں یہ کھانا کسی اور کے ہاتھ میں اماں فاطمہ کے گھر میں بھجوا دیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے جائیں، ان کے خدمت اقدس میں لے جائیں. میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بھائیو بزرگوں دوستو، ہمارے اوپر تو حالات نہیں ہیں نا.
ہمارے اوپر تو وہ تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم سنت سے بیزار، پھر بھی ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہوا، پھر بھی ہم سنت سے بیزار، پھر بھی ہمارے گھر کے اندر دین نہیں، پھر بھی ہمارے جسم کے اوپر دین نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پہ 45 منٹ پہ ہم بیان ختم کریں گے، اس کے بعد پھر سنتے وغیرہ کا وقت ہوگا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہاں پہ کھدائی کی، ایک گڑھا آپ کہہ دیں، ایک اس طرح کا نہر نما کہہ دیں، اتنی چوڑی اور اتنی گہری کہ کوئی جو گھوڑا ہے جمپ لگا کے پار نہ کر سکے، یہ خندق تھی۔ تو یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہی ہیں۔ ایک چٹان ایسی آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس چٹان کو توڑیں، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال لے کر اس چٹان کو مارا، کچھ اس کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، پھر مارا، یعنی 2-3 کے اندر وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑا، لیکن یہ کھدال مارتے ہوئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک سے کپڑا کچھ اوپر ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کتنے پتھر باندھے ہوئے ہیں؟ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یعنی اتنی تکالیف برداشت کی ہیں۔ اور یہ آگے لمبا واقعہ ہے، 2 پتھر باندھ کے گئے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے۔ اور آج ہم ہیں جو بغیر کسی قربانی کے، بغیر کچھ کیے ہوئے ہمیں ماں کی جھولی میں کلمہ مل گیا، ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں سنتیں مل گئیں، بغیر کچھ لگائے ہوئے، بغیر کسی قسم کی تکلیفیں برداشت کیے ہوئے ہمیں سب کچھ مل گیا۔ قرآن بھی مل گیا، حدیث بھی مل گئی، کلمہ بھی مل گیا، اسلام بھی مل گیا، اذان بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ دین نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہم دین سے، ہماری نسل دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اوپر اپنی 24 گھنٹے میں اپنے معمولات کے اندر سنتوں کو لے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غمی کے موقع کے اوپر کیا سنتیں ہیں اور شادی کے موقع کے اوپر کیا سنتیں ہیں۔ آدمی زیادہ تر رسم و رواج میں انہی 2 چیزوں کے اندر پڑتا ہے، غمی کے اندر بھی اور خوشی کے اندر بھی۔ تو ان کے اندر کیا آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، کیا فرامین ہیں، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر سنت کیا ہے، اس کے اوپر احکام کیا ہیں، ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ انشاءاللہ وعدہ کریں گے نا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ رسم و رواج پہ ہمارے بہت ساری چیزیں وقت بھی لگ جاتا ہے، پیسہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن سنتوں پہ نہیں آتے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت